بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار، أو كما جاء في الحديث. قرآن مجید کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ یہ نیک بندے ہیں مومن، مسلمان اور فرشتے، اور اللہ کے باغی اور سرکش اور نافرمان بندوں کا ذکر ہے، اور یہ ہیں کافر اور شیاطین۔ پھر دونوں کا بدلہ بھی ذکر کیا گیا۔ جو لوگ کہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو اللہ کے باغی اور سرکش بندے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بندے جو اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ تاکہ ہم بھی اللہ کے پیارے بندوں میں سے بن جائیں، اور تاکہ ہمارا ٹھکانہ بھی جنت ہو جہاں ہم ہمیشہ ہم کو رہنا ہے۔ ان چیزوں میں سے 3 چیز کا ذکر میں نے کیا۔ پہلے تو یہ ہے قرآن سمجھ کے اور غور و فکر کر کے پڑھنا۔ دوسرا میں نے کہا سنتوں کی، نوافل کی پابندی کرنا، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں، سنت نمازیں پڑھنا۔ اور تیسرا میں نے ذکر کیا اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا ہمیشہ۔ چوتھا ہے ایثار محاب اللہ علی هوى النفس، اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر عمل کرنا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ترجیح دینا، اپنا نفس جو چاہتا ہے اس کو ترجیح نہیں دینا، اللہ جو بولتا ہے اس کو ماننا، اس پر کرنا۔ یہ چوتھی بات ہے کہ اللہ کی محبت کا سبب ہم بنیں گے۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا محمد کہہ دو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، دادا، نانا، یہ لوگ تم کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، اچھے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کوشش نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا خیال کرنا اور ان کے لیے محبت کرنا یہ غالب ہے، تو کہا کہ صاحب ان کے لیے سخت سزا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کیسے رکھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کہ آئندہ 10 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایسے ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا۔ لیکن 2 ہی 3 سال کے بعد ایسا ہوا
قریش کے لوگ، جاہل لوگ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ معاہدہ کیے تھے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں پر رات میں حملہ کیا اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد، ان کو فکر ہو گئی یہ تو معاہدہ توڑ دیے، محمد حملہ کریں گے مکے پر، جا کے ان کو راضی کریں گے۔ گئے ابو سفیان مکے سے مدینے کو، کتنے دن لگتے نا، گئے۔ اب اللہ کے رسول سے بات کرنا ہے، کچھ جاہل لوگ اللہ کے رسول ایسا کر دیے، ہم لوگوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، آپ کچھ مت کیجئے، کچھ مت سوچئے۔ اب کیسے بات کریں اللہ کے رسول سے؟ خیال آیا کہ بھئی میری بیٹی ہے نا، محمد کی بیوی میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اس سے جا کر بولیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول سے ذرا بولو، غلطی ہو گئی کچھ نوجوانوں سے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ گئے گھر کو، جانے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے جو رسول کا بستر تھا اس کو لپیٹ دیا۔ لپیٹ دیا تو ابو سفیان بولے او بہت بدل گئی، میں اس بستر کے لائق نہیں کیا؟ نہیں، آپ لائق نہیں ہیں اس بستر کے، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ کفر کی نجاست میں، غلاظت میں ہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے اس پر۔ دیکھو باپ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ کتنا خیال کرتے تھے۔ قل ان کان آباؤکم، ایسے واقعات بہت سارے ہیں لیکن وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تمہارے بچے تم کو پیارے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ بچوں سے محبت سب کو ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بچوں سے محبت ہوتی ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ کہا ابا جان، بدر کی لڑائی میں 2 یا 3 مرتبہ آپ میرے تلوار کے نیچے آئے، لیکن ابا نا میں آپ کو قتل نہیں کیا، کافر تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، مسلمان ہونے کے بعد یہ بولے، ابو بکر صدیق بولے تو اگر میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ کیسی محبت تھی جی! لیکن میدان جہاد میں بیٹے کی محبت نہیں، اللہ کے رسول کے حکم کی محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، تمہارے بھائی اگر تم کو زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ایسے کئی صحابہ ایسے تھے، بھائی سب کچھ نہیں، بہن سب کچھ نہیں، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے اسی پر عمل کریں گے۔ یہ بہت سخت امتحان ہے اللہ کا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کریں اور اللہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہ کریں۔ یہ 10 باتوں میں سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن بات یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ صاحب اللہ کے رسول کے زمانے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں مسلمان ہو گئے، حبشے کو گئے ہجرت کر کے۔ پھر اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ مکے کے سب لوگ مسلمان ہو گئے، دونوں آ گئے، خبر غلط تھی، مکے میں مسلمانوں کو ویسے ہی ستایا جا رہا تھا۔ آخر میں یہ ہوا کہ صاحب مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے لگے لوگ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے۔ ابو سلمہ ام سلمہ، ان کے ایک بیٹے تھے عمر، دونوں بات کرے ہم بھی مدینے کو چلے جائیں، یہاں کیا کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے۔
تو دونوں نکل کے گئے جانے کے لیے تیار ہوئے، تو ابو سلمہ ام سلمہ کے گھر والے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا ام سلمہ کے گھر والوں سے، ابو سلمہ تم جانا چاہتے کیا؟ جاؤ، ہماری بچی کو نہیں لے جا سکتے۔ کہا یہ بڑی مصیبت ہے، کتنا بولتے، نہیں جائیں گے۔ آخر میں ام سلمہ نے کہا ابو سلمہ تم جاؤ، اللہ ہمارا انتظام کرے گا۔ چلے گئے ابو سلمہ مدینے کو۔ اب ام سلمہ ان کے چھوٹے بچے کی تکرار ہوئی۔ وہ نانی گھر والے بولتے ہمارا بچہ، دادی گھر والے بولتے ہمارا بچہ، بچے کو چھینتے، یہاں تک ان کے ہاتھ کو بھی تکلیف ہو گئی۔ اس کا ام سلمہ کو بلا کر لے کر چلے گئے، گھر میں بند کر دیا، جانا نہیں، کچھ نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، یہ جانا نہیں۔ ام سلمہ روزانہ روتی بہت روتی۔ آخر میں ام سلمہ کے گھر والوں نے دیکھا یہ تو مر جائے گی روتے روتے، چھوڑو جانے تو اس کو بھی، چھوڑ دیے۔ اللہ کیسا انتظام کرتا ہے۔ ام سلمہ اپنے بچے عمر کو لے کے، ایک بچی بھی تھی زینب، عمر تھے، لے کر اونٹ پر بیٹھ کر مدینے کے لیے نکل گئی۔ کتنی دور ہے جی مکے سے مدینہ؟ کوئی نہیں، اکیلی خاتون چلے گئے۔ ابو سلمہ گئے، مرد تھے پروانی، یہ تو عورت ہے نا، گئے۔ قریش کا ایک آدمی کافر، اس نے دیکھا ایک عورت بچے کو لے کے جا رہی ہے، عرب میں ایسا رواج نہیں تھا۔ پوچھا ام سلمہ یہ عورت کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مدینے کو جا رہی ہوں۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا اللہ ہے۔ نہیں، ایسا چھوڑ نہیں سکتے ایک عورت کو، شریف عورت کو، میں آتا ہوں۔ وہ آدمی ام سلمہ کو لے کے مدینے تک گیا جی، 460 کلومیٹر، 420 کلومیٹر سمجھو، اتنی دور گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اتنے شریف انسان کو میں نے نہیں دیکھا۔ جب اس کو محسوس ہوتا کہ صاحب دیر ہو گئی، پیشہ وغیرہ کرنا ہوگا، اپنے اونٹ کو بیٹھا تھا، دور چلے جاتا، پھر میں اونٹ سے اتر کے پیشہ وغیرہ کر کے اونٹ پر چڑھ جاتی، وہ آدمی آ کر پھر اونٹ کو ہانک کے لے جاتا۔ مدینے تک گیا جی، کہا یہ ہے مدینہ، اب تم جاؤ۔ پھر وہ مدینے سے آیا۔ کیسے دیکھو میاں بیوی کی محبت کتنی زیادہ ہے، لیکن ہجرت کا جب معاملہ آیا، کہا جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، میں بھی آؤں گی تو اللہ میری حفاظت کرے گا۔ تو بھائی بندوں کی محبت بھی ہو یا میاں بیوی کی محبت بھی ہو، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اور پھر جہاد سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ لہٰذا ایثار محاب اللہ علی النفس، اللہ چاہنے والی چیزوں کو، جس کو پسند کرتا اس کو اپنانا، اور ہماری پسند کے خلاف کرنا جائز ہے۔ اللہ کی پسند بھی ہماری پسند ایک ہے، جائز ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا وہ ایسی چیز کو اگر اپناتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ صاحب قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تمہارا قبیلہ اگر تم کو پسند ہے۔ عربوں میں قبیلے کا بڑا رواج تھا، قبیلہ بولے تو کچھ بھی ہو جائے، کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارے قبیلہ والا ہے نا، انہیں مارا تو بھی تائید کرو، مار کھایا تو بھی اس کی مدد کرو۔ قبیلہ جی، غلط کراتے بھی صحیح سمجھو۔ یہ قبائل کی ایسی وہاں عصبیت تھی مکے کے اندر، قریش کے اندر۔